السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی حج سے واپسی ہوئی ہے تو ذرا حج کے حالات آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، یکساں سول کوڈ سے متعلق جو مسئلہ درپیش آیا ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو آئندہ جمعہ حج کے حالات کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جو ضروری مسئلہ ہے اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو مرتے دم تک سچا مسلمان بننا نصیب فرمائے، دین پر، اسلام پر ہم میں سے ہر ایک کو مرنا نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے یا میں ایمان لے آیا۔ آمنت باللہ کس پر؟ اللہ پر، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر، جی ہاں یہ نورانی مخلوق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وکتبی، ہم صرف قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، اسی طرح جو صحیفے آئے ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو آخری کتاب میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس پر ہم عمل کریں گے۔ وہ رسولی، اسی طرح ہمارا ایمان تمام رسولوں پہ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن شریعت کس کی چلے گی؟ وہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ہم چلیں گے، ہماری زندگی اس نمونے پر عمل کرے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو ہم نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ والیوم الآخر، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ زندگی ختم، پورا حساب و کتاب ختم، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسا ماں کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، پل رہا تھا، پرورش پا رہا تھا،
وہ اگر یہ سوچ لے کہ میری دنیا پوری یہی ہے، اب مجھے کہیں اور جانا نہیں ہے، 9 ماہ کی اس قلیل سی مدت وہ یہ سمجھ لے کہ میری زندگی یہی ہے، تو وہ اس کا سوچنا غلط تھا۔ جب اس نے وہاں اپنی زندگی پوری کر لی تو اللہ رب ذوالجلال نے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اگر کسی کو گریس میں مل جائے تو 100 سال کی زندگی مل جائے، لیکن جتنی بھی زندگی ملے ایک نہ ایک دن موت کا آنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہی ہے، موت کا آنا یقینی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کیا میرے رب نے فرمایا، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی شے یہاں ہے سب کا مرنا یقینی ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو میرے اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ارے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو یار۔ آخرت کا دن آنا یقینی ہے، اس لیے ہم غافل نہ ہو جائیں کہ ہماری زندگی یہی ہے، جیسے چاہے جیے، جیسے چاہے رہے، باہر میں جائیں، ناچیں گائیں، ہاں شراب بھی پئیں، زنا کے اڈوں پہ جاتے رہیں اور غیر غلط کام کرتے رہیں، غلط طریقے سے مال کماتے رہیں۔ نہ نہ نہ، یہ زندگی کا حساب و کتاب میرے رب کی بارگاہ میں دینا یقینی ہے۔ یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے کل کے دن پھر دوبارہ سورج کا نکلنا یقینی ہے انشاءاللہ۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اگر اچھا ہوا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اگر کوئی شر ہوا، ہم چاہتے تھے کہ ہماری زندگی میں ساری چیزیں اچھے ہو جائیں، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جائے، ہمارا شوق تھا، ہمارا ایک جذبہ تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو، لیکن اللہ الگ چیز چاہتے تھے، اللہ کا مقصد الگ تھا، تو اس لیے وہ چیز ہم کو نہیں ملی۔ جو خیر ملے وہ بھی اللہ کے طرف سے، جو شر ملے وہ بھی اللہ کے طرف سے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ رب ذوالجلال میدان محشر میں ہم میں سے ہر ایک کو جمع کریں گے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، خبروں سے اٹھیں گے، ہر چیز یعنی ہر جو جان جن کے اندر تھی سب اللہ رب ذوالجلال ان کو اٹھائیں گے، اور وہاں جن ہو انس ہو وہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا، اپنی زندگی کا کیسے گزاری، میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا نہیں کیا، ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب وہاں دینا ہی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک شریعت عطا کیا اپنے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اسی لیے قرآن میں ذکر کیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے میرے محبوب، ثم جعلناک علی شریعہ، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، اس کی پیروی کریں۔ فاتبعها، آپ ان باتوں پہ عمل کریں۔ یہاں آپ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیں، رمضان آئے روزے فرض ہیں روزے رکھیں،
اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا، صحت بھی عطا کیا ہے، راستہ پرامن ہے، حج فرض ہو گیا، حج کے لیے چلے۔ نہیں ابھی میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا، ذرا بوڑھا ہو جاؤں، یہ کام ہے وہ کام ہے، ان سارے کاموں سے فارغ ہو کے جائے۔ وہاں ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں بڑھاپے میں حج کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اسی طرح نہ چوری کر سکتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، نہ کسی کا مال غصب کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، نہ زنا کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان ساری چیزوں سے بچنے کا میرے رب نے حکم دیا۔ امرو یعنی بالمعروف ونہوا عن المنکر، اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا اچھی چیزوں کو اپنانے کا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جی ہاں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہی زندگی کا اصول ہے، جب جا کر ہی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس لیے میرے رب نے میرے نبی کے ذریعے شریعت عطا کر دیا، یہ قرآن، جی ہاں 6666 آیتیں، 114 سورتیں، 540 رکوعات اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے عطا کر دیا۔ اگر یہ لوگ سوچیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام کہاں سے ہو گیا، نا نا نا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کے طرف سے دی گئی کتاب ہے۔ اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا ہر ایک مومن و مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میرے نبی کو اللہ رب ذوالجلال نے رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، آپ کے ذریعے سے شریعت مطہرہ عطا کیا۔ یہ پاک شریعت میرے رب نے اپنے نبی کے ذریعے عطا کیا ہے، اس پر چلنا ہمارے لیے یعنی ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ مسلمان یوں کہے ارے چلے گا، جانے دو، یوں بھی کریں وہ بھی کریں، نا نا نا، کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اگر زمانہ ایسا آ گیا ارے ماں کیا، اس کے ساتھ بھی کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہن کا رشتہ کیا، اس کے ساتھ بھی حلال۔ ہاں، یہ جو اللہ نے احکامات بیان کیے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع و امہاتکم اللاتی۔ یہ جو آیت بڑی لمبی اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کی اور اس میں احکامات بیان کیے کہ کن کن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال نہیں ہے، یہ ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ اب یہ رشتے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ اگر یہ تہذیب آ گئی، یہ دور آ گیا کہ ماں اس کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی نعوذ باللہ رات گزاری جا سکتی ہے غلط طریقے سے، نا نا، یہ پاک رشتہ ہے، بہن کا رشتہ پاک رشتہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طور طریقہ نبی کے ذریعے بیان کر دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ابھی پاک سرزمین پہ پہنچ کے اللہ رب ذوالجلال نے یہاں آنا نصیب فرمایا۔ نبی کے روضے پہ مختلف ممالک کے جو لوگوں کا اجتہام ہے، ماشاءاللہ، مختلف رنگ، مختلف نسل، لیکن ایمان کی بنیاد پر سب ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم امت واحدہ، امت واحدہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ تو اس لیے
ہم اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھیں۔ یہ جو ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آئے، میرے نبی نے ہی حکم دیا ہے کہ اپنی جان قربان کر کے اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ تو ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، یہ اچھی طرح سے ہم یہاں سے سمجھ کے جائیں۔ ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں کہ ہم یہاں عارضی طور پہ رہتے ہیں۔ ہمارے پوروج، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اپنی مرضی سے خوشی خوشی یہاں رہنا پسند کیا، اور یہاں مسلمانوں کی جو تعداد ہے اگر حساب لگائیں اس ملک میں تیسری سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی یہاں بستی ہے۔ جی ہاں، اتنے مسلمان، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ان کے آنکڑے کے حساب سے، لیکن کتنے رہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہاں ہم رہیں تو ہم اپنی مرضی سے خوشی خوشی ہم یہاں رہنا پسند کیے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس ملک کو ہم اپنائے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ جب امریکہ میں میرے لیے وہاں رہنا ماشاءاللہ ممکن تھا اور وہاں کے لوگوں نے دعوت دی تھی، تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا اگر اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے میرے ملک میں خدمت کرنے کا موقع دے تو میں یہیں رہنا پسند کروں گا، وہاں آنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا لالچ بھی دیا تھا کہ اتنی بڑی تنخواہ آپ کو ملے گی، کار ملے گی، رہن سہن بہت اچھا ملے گا، آپ یہاں چلے آئے۔ میں نے اس وقت ان سے وہی کہا تھا مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اگر اللہ یہاں خدمت کرنے کا موقع عطا کر دے میرے اس ملک میں یہاں خدمت کرنا پسند کروں گا۔ اب یہاں کئی سال پہلے بھی یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں بات اٹھی تھی کہ ایک ملک ایک قانون، بولنے کے لیے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسلمان ایک طرف، یہ 20% ایک طرف اور 80% ایک طرف، یہ بالکل دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ وہم ہے، یہ غلط گمان ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی بستے ہیں، زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں دلت بھی ہیں، یہاں وکلیگا بھی ہیں، اور یہاں لنگایت بھی ہیں، اور یہاں OBC بھی ہیں، اور یہاں دوسری نچلی ذاتیں بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، اور یہاں دوسرے اور بھی مذاہب کے ماننے والے، کتنے مذاہب کے ماننے والے ہمارے اس ملک میں بستے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی ریاست میں مختلف زبانیں ہیں، ہم یہاں کنڑا بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں۔ اب ذرا ادھر چلے جائیں بھٹکل کی طرف، وہاں کی الگ ذرا زبان ہے۔ اب اگر منگلور آ جائیں تو ان کی ذرا بولی الگ ہے، مختلف ہے۔ اگر کیرل چلے جائیں، ساؤتھ انڈیا لے لیں تو وہاں کی الگ زبان ہے۔ اگر تلنگانہ چلے جائیں وہاں الگ زبان ہے، تمل ناڈو چلے جائیں وہاں الگ زبان ہے، اور ہم دوسرے علاقے میں بھی گئے تھے تو وہاں کی بولی تقریباً ہمارے اس ملک میں شاید 1500 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہ ملک مختلف زبانوں کی آماجگاہ بھی ہے اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آماجگاہ ہے۔ تو اب یہاں ہر مذہب کا ماننے والا ان کے لیے الگ کوڈ ہے، الگ پرسنل لا ہے۔ یہ صرف مسلم پرسنل لا نہیں، یہ اسی طرح وکلیگا لا بھی ہے،
پرسنل لا ہے، اسی طرح لنگایت پرسنل لا ہے، اسی طرح کرسچن پرسنل لا ہے، اسی طرح سکھ پرسنل لا ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہندو ایک لا ہے، مسلم لا ہے، اب اس وجہ سے ایک ہی لا لے کر آ جائیں تو بہت مناسب ہو جائے گا۔ نا نا نا، اب کن چیزوں میں یہ لا یکساں سول کوڈ لانے کی بات کرتے ہیں، ذرا اسے بھی ہم سمجھ کے جائیں۔ ایک ہے نکاح کے بارے میں، ایک ہے طلاق کے بارے میں، ایک ہے خلا کے بارے میں، ایک ہے لعان کے بارے میں، ایک ہے زہار کے بارے میں، اسی طرح وراثت کے بارے میں، اور اسی طرح نان نفقے کے بارے میں، اسی طرح عدت کے بارے میں۔ اور یہ جو مسلم پرسنل لا ہے، ایک اپنا لا ہے، اپنی شریعت ہے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو اب اس میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تبدیلی لے کے آ جائے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مختلف ہندو بھی اور دوسرے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے پرسنل لا پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہاں ایک ہی لا لے کے آ جائیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا نے، ہمارا اس ملک کا ایک لا ہے، اس لا کمیشن نے یہاں تمام شہریوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، تمام شہریوں سے ایک رائے طلب کی ہے کہ کیا اگر سب کے لیے یکساں قانون مرتب کر دیا جائے تو مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کے لیے کچھ اڑچنیں آئیں گی یا پریشانیاں آئیں گی، مجبوریاں ہیں، ان ساری چیزوں کی وضاحت اپنی رائے لکھ بھیجے۔ اور انہوں نے ایک طریقہ کار مرتب کیا کہ اب آپ پوسٹ نہیں کر سکتے، پہلے تو انلین لیٹر کے اندر لکھ کر یا خط کے اندر لکھ کے آپ پوسٹ کر دیتے اپنی رائے، اور یہ دوسرا کہ آپ نے سب نے ایک لیٹر میں لکھا، نیچے دستخط کر کے آپ نے بھیج دیا، یہ بھی پہلے چل رہا تھا، اور مختلف طور طریقے اپنی رائے لکھ بھیجنے کے پہلے چل رہے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک طریقہ کار جاری کیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی رائے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا اب ایک راستہ ہم نے آپ کے لیے کھول کے رکھا ہے، وہ ہے ای میل کے ذریعے آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا دیں۔ اس کے لیے آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے محنت بھی نہیں لگے گی کہ آپ جائیں پوسٹ باکس میں اپنی رائے کو لکھ کر وہاں داخل کریں، یا یہ ہے کہ ہزاروں لیٹر تیار کر کے کاغذ میں لکھ کر آپ ہمارے پاس بھیجیں کہ کمرے بھر جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے ہم تک لکھ بھیجیں کہ کیا ہمارے اس ملک میں یکساں سول کوڈ لاگو کرنا چاہیے یا نہیں، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوں گے، کیا فوائد ہوں گے، ان ساری باتوں کو آپ ہم تک لکھ کر بھیج دیں۔ ایک بات تو یقینی ہے، مسلمان شریعت پر ہی عمل کرے گا، شریعت کو چھوڑ کر کبھی کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم جنس پرستوں کے نکاح کے سلسلے میں کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح، ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا، مسلمان نے کبھی اس پر نہ تو عمل کیا، انشاءاللہ نہ قیامت تک عمل کریں گے۔ ہمارے پاس ایک مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کا رشتہ نبھانا حرام ہے، یہ حرام رہے گا، یہ جائز نہیں ہے، اس پر ہی ہم عمل کریں گے، یہ بات تو یقینی ہے۔ لیکن ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کے قانون کے حساب سے بھی ہم کو چلنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی رائے کو لکھ بھیجنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ آج آخری تاریخ ہے، یہ اپنی رائے کو لکھ بھیجنے کی آج آخری تاریخ ہے، تو اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور ملک کی مختلف تنظیموں نے
ماشاءاللہ متحرک ہو کے، فعال ہو کے مسلمانوں کو اس کی طرف راغب کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ یقینی ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کھلے الفاظ میں ہر مسلمان اپنی زبان سے یوں کہے اور یوں بتائے کہ مسلمان یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی درجے میں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، یہ بات پکی ہے اور یقینی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ملک کے طول و عرض سے یہی بات ہم کو سننے میں مل رہی ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ شیعی ہو، چاہے وہ شافعی ہو یا حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو یا اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سب کی زبانی یہی ہمیں بات پہنچ رہی ہے کہ سب ایک زبان ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یکساں سول کوڈ کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ چونکہ کبھی صرف کہنا کافی نہیں ہوگا، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، جب ہم کسی چیز کو کر سکتے تھے ہم یوں سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کا قصہ ہے، لیکن جب ہمارے اکابرین نے سب مل کر یہ کہا ہے کہ ہم سب مل کر اپنی رائے کو ای میل کے ذریعے بھیجیں۔ میرے آنے کے بعد سے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے وہ احباب جو بزرگ ہیں اور ہماری مائیں ہیں اور بہت بڑی بہنیں ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ای میل کھولیں تو کیسے کھولیں۔ اب اس رائے کو داخل کرنے کے لیے خود کا ای میل ہونا ضروری ہے، تو اس لیے اب وہ چھوٹا فون ہوتا ہے، اب ان کے پاس ای میل نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے ہیں۔ اب یہ احباب چونکہ ہمارے یہاں غربت بھی بہت زیادہ ہے، اب یہ میل بھیجنے سے ذرا قاصر ہو رہے ہیں، تو اب میں ہمارے ان نوجوانوں سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت کھڑے ہوں، ہمارے ان احباب کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ نے بھی ہمارے کچھ بچوں کو منتخب کر کے جو کیو آر کوڈ ہے اور لنک ہے ان کے حوالے کر دیا ہے کہ یہاں مسجد میں آنے والے جو احباب اب تک اپنی رائے داخل نہیں کیے ہیں، آج وہ اپنی رائے کو بالکل بہت آسانی کے ساتھ، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کہاں اپنے وقت کو اس میں کھپائیں، کہاں اس میں مشغول رکھیں، نہیں اپنی تجارت کے لیے جانا ہے، نانا اس کے لیے ہم اپنا وقت نکال کے اپنی رائے کو پیش کریں، جو ہوگا اللہ ہی سے ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلے گا ہمارے لیے۔ میری آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے کیو آر کوڈ کا اسکین کریں۔ ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بچے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو احباب بھی نوجوان ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے کہ جو کیو آر کوڈ ہے گوگل میں جائیں، بازو وہاں ایک کیمرے کی شکل ہے، آپ اسے دبائیں تو وہ اسکین کر لے گا، اس کے بعد آپ کو وہاں دکھائے گا کہ آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی رائے کو داخل کریں، یہ ایک بٹن دبائیں، فوراً آپ کی رائے داخل ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ سوچتے ہیں ارے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پلے یہ بات نہیں پڑتی، کہاں اپنی رائے کو داخل کریں۔ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے بزرگ احباب سے بھی میں نے سوال کیا، پوچھا کیا آپ اپنی رائے کو داخل کر دیا؟ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے داخل کرنا ہے۔ اسی طرح کی باتیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رائے داخل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اس لیے اس سے نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، آپ اپنی رائے کو ضرور داخل کریں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سارے بازار ہیں، بہت سارے یہاں تجارتی ماشاءاللہ دکانیں ہیں، یہاں ایسوسیشنز ہیں۔ ہر ایسوسیشن سے میری یہ خاص گزارش ہے کہ آج کا دن ذرا آپ اپنی تجارت سے فارغ ہو کر وقت نکال کر جو انجمنیں یہاں بنی ہوئی ہیں، آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، ہر آرگنائزیشنز کے ذمہ دار ہمارے یہاں ترتیب دیے ہیں، سب اس کے لیے وقت نکال کر اپنی رائے کو پیش کریں۔ کل تک ہمارے پاس جو رپورٹیں آئی تھی
40 پر 60 لوگ مسلمانوں نے اپنی رائے کو لا کمیشن میں جمع کیا تھا۔ یہ تعداد 20 کروڑ میں بہت کم ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہاں دیہات تک ہمارا یہ پیغام جلد از جلد پہنچ جائے۔ اب تو سیکنڈوں کا کام ہے، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کام کو جنگی پیمانے پر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، جس وقت میں ہم جو کام کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ ہم جئیں گے تو شریعت مطہرہ پر، انشاءاللہ مریں گے تو شریعت مطہرہ پہ۔ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس مہم میں برابر کے شریک ہوں، کھڑے ہوں، اٹھیں۔ اگر نوجوان کھڑے ہو جائے گا کسی قوم کا کام بڑا آسان ہو جائے گا، چونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے اب تک اس سے پہلے بھی کرے ہیں تو کیا نتیجہ نکل گیا، کیا فرق پڑ گیا۔ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا وہ بات کی بات ہے، کام ہم کو کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن میرا رب ہم سے پوچھے کہ جب آپ کی رائے لی جا رہی تھی، کیوں رائے دے کے آپ اپنی شریعت کی حفاظت کا کام نہیں کیا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ خود ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں۔ جب باتیں ہم سنتے ہیں کہ ہماری نوجوان بیٹیاں ارتداد کے دہانے پہ پہنچ کے اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہیں، جب کبھی بھی عرفات کے میدان میں تھا یا مزدلفہ میں تھا یا مینا میں تھا، جیسے ہی یہ تصور آتا کہ ہماری نوجوان بیٹیاں جب میرے نبی کے روزے میں بالکل نبی کے خبر کے بازو بیٹھا ہوا تھا، رات کا پہر تھا، اس وقت بھی جب یہ باتیں مجھے یاد آئی، میں اتنا رویا ہوں آپ سے اپنے رونے کی بات ذکر کر نہیں پاؤں گا۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر دنیا کے زر زیور، سونا، ہیرے، جواہرات اور ساری ملکیت کو لا کے قدم پہ ڈال دیں اور ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنے ایمان کو بیچ دیں، یہ ساری چیزیں لے لیں، قسم ہے میرے رب کی، میرے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ان بچیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے ان نوجوان لڑکوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے ایمان کا آرام سے سودا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیے ایمان کیا چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہاں یہ ارادہ کریں کہ ہم سب مل کر ایک چین بن کے جنت میں جائیں گے، ایک کا ایک ہاتھ تھامے ہم سب مل کے جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں جنت میں چلے جاؤں، سب جنت میں پیچھے رہ جائیں، جہنم میں چلے جائیں، یہ ہمارا کبھی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری فکریں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تڑپ یہی ہونی چاہیے جیسے میرے نبی کی تڑپ تھی۔ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی لالچی تھے کس بات کے؟ کہ ہر ایک جنت میں جانے والا بن جائے۔ وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ جی ہاں، ہم سوچتے ہیں یہ سب جہنم میں چلے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، ان کو دھکا دے دیں، جہنم میں بھیج دیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ کیا یہ ہماری سوچ؟ نہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنے۔ ہم سب مل کے یہ جو اجتماع تھا حج کا، لاکھوں بندگان توحید، جی ہاں، جن کا رنگ الگ، جن کی نسل الگ، جن کی زبانیں الگ، اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ رتبہ، یہ ساری چیزیں یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں گی۔ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ آئے گا، وہیں ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اس لیے ہم فکر کریں، دعائیں کریں، تڑپیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ہم روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اگر تڑپیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یقیناً میرا رب ہماری سنے گا، ہماری پکار کو سنے گا۔ کیا حال ہے آج ہمارے اس ملک میں ہماری بیٹیوں کا، ذرا جا کے آپ ان محلوں میں دیکھیں۔ حج کو جانے سے پہلے بھی ہماری ایک قریب کے محلے کے نوجوان میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ کچھ نوجوان نشے میں آ کے کسی اور عورت کو اپنے بندھے میں پھنسا کے بھگا کر لے کر چلے گئے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہمارے محلے میں پیش آنا شروع ہو گئے۔ ان حالات میں اگر مسلمان نہ جاگے، مسلمان اگر کھڑے نہ ہوں، فکر نہ کریں، تو کون فکر کرنے کے لیے آئے گا؟ کیا حضرت جبرائیل امین آئیں گے، یا حضرت میکائیل آئیں گے، یا کوئی اور فرشتہ آپ کو آئے گا، اٹھائے گا، اٹھو اٹھو عبداللہ صاحب، عبد الرحمن صاحب، آپ کام کریں؟ نہ نہ نہ، یہ ساری ذمہ داری ہم پر ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے یہ ذمہ داری ہم کو دی ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہوں، یہ ذمہ داری ہم پوری کریں، اپنی قوم کو بچانے کی فکر کریں، تاکہ ہماری قوم راہ راست پر رہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی بن جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جمعے میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر ذرا وقت نکال کے جو ہمارے نوجوان لڑکے کھڑے ہوں گے، QR کوڈ لے کے آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے اسے اسکین کریں اور اپنی رائے کو لا کمیشن آف انڈیا میں جمع کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور آج شام تک جتنے بھی اطراف و اکناف میں بازار ہیں یا جن تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے، وہ احباب ذرا ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کے، مسجد کی کمیٹیاں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مرتے دم تک ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر ثابت قدم رہنا نصیب فرمائے۔ حاضرین باتمکین، ہمارے یہاں انشاءاللہ اجتماعی نکاح بھی ہوں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے، جامع مسجد ٹرسٹ کی فکر یہی ہے کہ ہماری ایک تحریک یہاں سے چلے۔ اللہ حضرت ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ کی خبر کو نور سے منور فرمائے کہ آپ کی بھی بڑی فکریں تھیں کہ ہماری بیٹیاں زنا سے دور رہیں، ہمارے لڑکے زنا سے دور رہیں۔ اب یہ جو جوڑا جہیز کی لعنت معاشرے میں اتنی گھر کر گئی ہے کہ غریب بچے اور بچیوں کا نکاح مشکل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے چلیے اجتماعی نکاحوں کا ہم کام انجام دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے احباب جہاں اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں، ان کو ساری چیزیں دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے میرے پاس ایک باپ آئے، کہا کہ میں انتظار کر رہا تھا آپ کے سفر سے واپس آنے کی، اب یہ میری بچی کا نکاح ہو گیا، اب یہ 2 بچیوں کی شادیوں کے لیے رقم جمع کر رہا ہوں، آپ ذرا دعا کر دیں۔ میری بچی کا نکاح ہوا ہے، اس کی زندگی خوشحال بن جائے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، اچھی زندگی گزر بسر کرے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ احباب ہمارے ان بچیوں کے نکاح کے لیے، ہمارے ان بچوں کے نکاح کے لیے لا کے تعاون کرتے ہیں، یہاں لا کے رقم جمع کرتے ہیں۔ اللہ جو احباب بھی جس نیت کے ساتھ لا کے رقم جمع کرتے ہیں، اللہ ان کی مرادوں کو، ان کی نیتوں کو پورا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے، سرسبزی و شادابی عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر جمعہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کر
مسجد کی ضرورتیں اور یہاں جو چلنے والے ادارے ہیں ان کی ضرورتوں میں ماشاءاللہ تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔